السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ذکر کی ہے۔ سامعین کرام، میرے اسلامی برادران اور اسلامی خواتین، مشاہدین و مشاہدات، آج کے اس درس میں جو ٹاپک، جو موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی شرطیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ کچھ لوگ یوں ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ترجمہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اے لا معبود بحق الا اللہ، یہ معنی ہے اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ یہ کلمہ جسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جس کو پڑھ کر کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو توحید کہتے ہیں اور اس کی ضد شرک ہے، اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کو اتباع اور سنت کہتے ہیں اور اس کے اپوزٹ میں بدعت ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، اور رکن کا معنی ہے ما یقوم بہ الشیء، جس کی وجہ سے وہ چیز قائم ہو۔ اگر رکن نہ پایا جائے تو چیز پائی ہی نہیں جائے گی، اس کا قیام ہی ناممکن ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن کیا ہیں؟ ذرا دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ، ایک رکن ہے لا الہ، دوسرا رکن ہے الا اللہ۔ پہلے رکن کو نفی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کی پہلے نفی کی جائے۔ الا اللہ کا مطلب ہے کہ عبادت کو صرف اللہ واحد کے لیے ثابت کیا جائے۔ نفی اور اس بات دونوں ملتے ہیں تب ہمارا اور آپ کا کلمہ توحید صحیح ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لے کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی بجز اللہ کے، یعنی معبود حقیقی صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر۔ کئی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کے ان اعبدوا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پرستش سے، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو دے کر کے ان امتوں کے نام بھیجا۔ تو یہاں بھی ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کریں، یعنی اس بات، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پرستش سے بچیں، یعنی اس کا انکار کریں۔ اس آیت کے اندر بھی گویا کہ موجود ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ نفی اور اثبات دونوں کے ساتھ پایا جائے گا، تب یہ درست ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت بالکل واضح ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف۔ کیا وحی کی ہم نے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر میں۔ فاعبدونی، لہذا تم میری پرستش کرو، میری عبادت کرو۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف انبیاء کو بلانے کی دعوت دی، اور طاغوت کی پرستش سے اللہ رب العالمین نے بچنے کو کہا، اور انبیاء سے کہا کہ وہ اپنی امت کو اس سے بچائیں۔
کلمہ لا الہ الا اللہ کے اس معنی کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں آپ دیکھ لیجئے. فمن یکفر بالطاغوت، جس نے کہا لا الہ، ویؤمن باللہ، کہا الا اللہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو اس نے اب اس مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. اس میں بھی گویا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اس اعتبار سے موجود ہے کہ نفی اور اثبات دونوں موجود ہیں. فمن یکفر بالطاغوت، یہ نفی ہے، ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کی نفی کی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے، پوجا ہو رہی ہے، یہ سب طاغوت ہیں. جس نے طاغوت کی پہلے نفی کی، پھر کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی اس بات کا پھر اقرار کیا، کہا الا اللہ کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے. اب اس کا عقیدہ مکمل ہوا، جس کو ہم اور آپ عقیدہ توحید کہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی سب سے پہلے دعوت دی اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو کہو نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کہہ رہے تھے، سننے والے کہہ رہے تھے دنیا کی کون سی کوڑی ہے، کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جنہوں نے اس کا اقرار کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہ چند سالوں کے بعد یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے روم و ایران کے تاجدار بن گئے. یہ کلمے کی فضیلت تھی. کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہم نے اور آپ نے جان لیا. کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں؟ کچھ لوگوں نے 7 شرطوں کا تذکرہ کیا ہے اور کچھ علماء نے 8 شرطوں کا تذکرہ کیا ہے. یہاں ہم 8 شرطوں کا تذکرہ کرتے ہیں. کیا ہیں وہ؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 اخلاص، نمبر 4 صدق، نمبر 5 محبہ، نمبر 6 انقیاد، نمبر 7 قبول، نمبر 8 الکفر، اے الکفر بما یعبد من دون اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے اس کا کفر کیجیے، اس کا انکار کیجیے. یہ 7 شرطیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہیں. انہی شرطوں کو ہم قدر تفصیل سے لیتے ہیں. سب سے پہلی شرط میں نے ذکر کی ہے علم. علم کہتے ہیں معرفت الشیء بدلیلہ، کسی چیز کو اس کے دلیل کے ساتھ جاننا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، جان لے کہ معبود حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اسی معنی کو ذکر کیا ہے اور بہت واضح انداز میں، الا من شہد بالحق وہم یعلمون، مگر جنہوں نے حق کی گواہی دی اس کو جانتے ہوئے. سورہ احزاب آیت نمبر 86 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، یہ سورہ محمد کی آیت ہے، آیت نمبر 19. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط ہے یقین، اور یہ یقین جس کے ضد میں اس کے اپوزٹ شک ہے. انسان شک و شبہ اس کلمہ میں نہ کرے. جیسا کہ علم کے اپوزٹ میں جہل تھا، انسان اس کلمہ سے عاری اور جاہل نہ ہو، نادان نہ ہو، اس کلمے کو جانے. ایسے یقین ہے کہ اس کلمے میں انسان شک و شبہ نہ کرے. یقین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں جوتوں کو دیا، دونوں نال کو آپ نے دیا اور فرمایا اذهب بنعلی ہاتین، میرے ان دونوں جوتوں کو لے کر کے جاؤ. فمن لقیت وراء هذا الجدار، اور جس شخص سے ملاقات کرو اس دیوار کے پیچھے، یشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ، مستیقنا بہا قلبہ، اور اس پر اس کے دل کو یقین ہے، فبشرہ بالجنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے کتاب الایمان میں ذکر کی ہے. حدیث کا نمبر ہے 156. اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الیقین الایمان کلہ، یعنی یقین پورا کا پورا ایمان ہے. یعنی اصل الایمان الیقین، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی اصل کیا ہے، ایمان کی بنیاد کس چیز پر ہے، یقین پر ہے.
سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ان الیقین وقع فی القلب کما ینبغی، جس طرح مناسب ہے اس طرح سے یقین کسی بندے کے دل کے اندر ہو جائے، لطار اشتیاقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے شوق میں اڑ جائے گا، دوڑ پڑے گا، وہ حرب من النار، اور آگ سے وہ بھاگے گا۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 48 میں موجود ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی یہ دوسری شرط ہے جس کو ہم یقین کہتے ہیں۔ تیسری شرط ہے اخلاص۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس چیز کا کہ اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آخری آیت میں آیت نمبر 110 میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا خواہاں ہو، امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ فضیل ابن عیاض سے پوچھا گیا کہ اے ابو علی، احسن عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ما کان اخلصہ واصوبہ، جو خالص ہو اور درست ہو۔ اذا کان العمل خالصا ولم یکن ثوابا لا يقبل، عمل جب خالص ہو ثواب نہ ہو نہیں قبول کیا جائے گا۔ واذا کان ثوابا ولم یکن خالصا لم يقبل، اور جب ثواب ہو، درست ہو، خالص نہ ہو تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ حتی یکون خالصا ثوابا، یہاں تک کہ عمل خالص اور درست ہو۔ والخالص یکون لوجہ اللہ، اور خالص یہ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ والثواب ان یکون علی سنت رسول اللہ، اور ثواب اور درست یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو اس کلمے کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ کلمہ آدمی پڑھے، ریاکاری نہ ہو اور نفاق نہ ہو، دل کے اندر کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو، یہ کلمہ ہمیں اور آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ منافقین آتے تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، البتہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین البتہ سب جھوٹے ہیں۔ تو ان کی زبانی دعویٰ یہ کارگر نہ ہوئی، کیونکہ دل کے اندر ان کے اخلاص نہیں تھا۔ اس کلمہ کو دل سے وہ فائدہ، دل سے وہ نہیں پڑھتے تھے، دل سے اس کا یقین نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کلمے نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ تو اس کلمے کی تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ چوتھی شرط ہے صدق، یعنی اس کے اندر سچائی ہو، انسان جھوٹا نہ ہو، منافقین کے مانند کہ با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، مسلمان کے ساتھ ہو تو نعرے تکبیر بلند کرے، اور مسلمانوں سے دور ہو تو مسلمانوں کی دشمنی کا مظاہرہ کرے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے منافقین کے تعلق سے کہ ان کے ہاں صدق کا وجود نہیں تھا، وہ زبان سے کہتے تھے پر دل کے اندر حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کلمے نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت بالکل واضح ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی کو لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کہا زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کی، تو یہی حقیقی معنوں میں متقی ہیں۔ انہی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کی ہے، انہی لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین کافور کرے گا، معاف کرے گا۔ اور آپ دیکھنا چاہیں گے تو یہ ہے آیت سورہ زمر آیت نمبر 33، سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی 4 شرطوں کو میں بیان کر چکا ہوں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 اخلاص، نمبر 4 صدق، نمبر 5 محبہ، اس کلمے سے محبت ہو، اس کلمے کا جو تقاضا ہے اسے محبت کے ساتھ ادا کریں، یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کلمے سے اگر محبت نہ ہو تو یہ کلمہ ہمیں اور آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ ذرا دیکھیے اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ،
لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شریک و ساجی بنا رکھے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، یہ ایسے محبت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شریکوں کے ساتھ جیسے مومنین محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ محبت کا کارگر نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جیسے محبت کرتے ہیں ان بتوں سے، اسٹیچو سے، ایسے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو محبت میں گویا کی شرکت پائی جا رہی ہے، یہ محبت کارگر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں یہ موجود ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں، تو گویا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اس پانچویں شرط یعنی المحبہ کو پورا کر دیا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ مما سواہما، حتی اکون احب الیہ مما سواہما، بعض روایات میں ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو بندہ جب اللہ رب العالمین سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنے لگے کہ دنیا کی ساری محبتیں ہیچ ہو جائیں، ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں، تو واقعی اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرط کو پوری کر لیا، اور جس کا نام ہم نے اور آپ رکھا ہے کیا؟ محبت۔ ابو یعقوب النہرجوری کہتے ہیں کل من ادعى محبت اللہ، ہر وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے ولم یوافق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے موافقت نہیں کی اس محبت میں، فی امری، اس کے حکم میں، فدعواہ باطلا، تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ یعنی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی، تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، کھوکھلا ہے۔ جامع العلوم والحکم میں ذکر کی ہے، صفحہ ہے 340، آپ وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے پانچویں شرط تھی جس کو میں نے ذکر کی ہے۔ چھٹی شرط ہے انقیاد۔ انقیاد کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے سامنے انسان سر تسلیم خم کر دے، جو اللہ اور اس کے رسول سے آئے اسے قبول کرے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے اسے انسان پورا کرے۔ جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم انکار کے پہلو پر ہے وہاں انکار کرے، جہاں اس بات کے پہلو پر ہے وہاں انسان اس کو ثابت مانے، یہ مطلب ہے انقیاد کا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس نے اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کو سونپ دیا، اللہ رب العالمین کی طرف پھیر دیا، وہ محسن، اور اس میں وہ احسان کرنے والا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اب اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یقیناً یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو فیصل مان لیں، حاکم مان لیں، فیما شجر بینہم، جو ان کے مابین جھگڑے ہوئے ہیں، جس مسئلے میں الجھ گئے ہیں، اس میں آپ کو جب تک فیصل نہ مان لیں تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جب آپ کی طرف سے فیصلہ آ جائے تو اپنے دل میں کوئی کجی نہ محسوس کریں، بس اور چشم سے قبول کر لیں، اسے راضی بردا ہو جائیں، تب یہ مومن ہو سکتے ہیں۔ اسی کا نام ہے انقیاد، کہ اس کلمے کو کے تقاضے کے مطابق انسان عمل کرے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ یہ کون سی بات ہے؟ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، صلاۃ کے مسئلے میں صلاۃ کسی اور طریقے سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے میں کسی اور طریقے سے ادا کرتے ہیں، حج کرنا ہوا تو کسی اور کے مسلک پر چلتے ہوئے ہم نے حج کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پشے پشت ہم نے ڈال دیا۔ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرط کو کہاں پوری کر رہے ہیں؟ نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، جنازہ کا مسئلہ ہو، خوشی کا مسئلہ ہو، غمی کا مسئلہ ہو، دوسروں کے طور طریقے پر ہم چلتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو بھول جاتے ہیں، پھر ہم اور آپ اس کلمے کے معنی کو کہاں پورا کرتے ہیں؟ تو یہ انقیاد کا مسئلہ مطلب یہی ہے کہ کلمے کے اس تقاضے کو ہم پورا کریں اور اس کے فرامین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ ساتویں چیز ہے قبول، یعنی ہم اس کلمے
کو قبول کریں، جو کچھ مدلول ہے اس کلمے کا اسے قبول کریں، اس کی مخالفت ہم اور آپ بالکل نہ کریں۔ اس کی مخالفت کرنا اس کے قبول کے خلاف ہے۔ راضی برادہ رہیں، جس چیز کی طرف یہ کلمہ دعوت دیتا ہے ہم اور آپ راضی رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا تذکرہ کیا جائے تو اسے ہم راضی ہو جائیں، یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کریں پھر بھی ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا دعویٰ غلط ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نور اور ہدایت ہمیں دے کر کے بھیجا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ زمین پر واقع ہوئی، فقانت منہا طائفتن، تو اس زمین میں سے ایک زمین کا خطہ ایسا تھا، طیبتن، پاک تھا، بڑا بہتر تھا، قبلت الماء، اس نے پانی کو قبول کر لیا، فانبتت الکلا، تو اس نے گھاس اگایا، والعشب، گھاس پھوس اگایا، الکثیر، بہت زیادہ۔ تو یہ انسان کا دل ایسا اگر ہے تو گویا کہ اس نے کلمے کے معنی کو قبول کیا ہے، اور اگر یہ ہو کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے تو انسان گویا کہ اس کلمے کے معنی کو پورا نہیں کر رہا ہے، اس کے شرط کو مکمل نہیں کر رہا ہے۔ اور اس حدیث کی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 79۔ باب فضل من علم وعمل، باب فضل من علم وعمل، اس کی فضیلت کا بیان جس نے کوئی چیز سنی اور اس کے بعد اس نے اس پر عمل کیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کلمے کے ان تمام معنی اور شروط کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری شرط ہے الکفر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پرستش کی جا رہی ہے ہم اور آپ اس کا انکار کریں، اس کی نندا کریں، اس کی تردید کریں، اور صرف اللہ واحد کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور صرف اللہ رب العالمین کے ہم اور آپ عبادت کریں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور یہ یعنی کفر، آٹھویں شرط، یہ سب سے اہم ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے، ہدایت کی بات گمراہی کی بات سے جدا کر دی گئی ہے، بیان کر دی گئی، واضح کر دیا گیا مسئلہ۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کی نفی کی، ویؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، تو اس نے اب اس مضبوط کڑی کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے معنی کفر بما یعبد من دون اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے سب کی نفی کرے انسان، تبھی اس کا یہ کلمہ درست ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے سب کا انکار کیا، حرم مال ہوا دمو، تو اب اس کا مال ہمارے لیے حرام ہو گیا، اس کا خون ہمارے لیے حرام ہو گیا، وہ حساب ہو اللہ، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الایمان، باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہ باب وضع کی ہے اس پر امام نووی رحمہ اللہ نے۔ دوسری حدیث میں ہے فقد عصم منی مالہ و دمہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے ہم سے اپنے جان کو بچا لیا، اپنے مال کو بچا لیا، الا بحق، مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس کا نمبر 133 کتاب الایمان، اور باب ہوئی ہے جس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی یہ 8 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 اخلاص، نمبر 4 صدق، نمبر 5 محبہ، نمبر 6 انقیاد، نمبر 7 قبول، نمبر 8 کفر، یعنی کفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی جو پرستش ہو رہی ہے اس کا انکار کرنا، یہ بھی ہمارے کلمے کے شروط میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے شروط کو مکمل طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔